دیکھو آگے بہت جگہ ہے درمیان، قریب آگے قریب دونوں طرف سے ساتھی قریب مل مل کر بیٹھے. دیکھو بیچ میں جگہ ہے. عمر میں آپ کے ساتھی کو لے کے قریب اور قریب جو ساتھی باہر فارغ ہوں گے وہ اندر تشریف لے آئے. آ جاؤ جلدی سے آ جاؤ. ایسے ہمارا یہ جو تنفیذی مشورہ ہے، یعنی مختصر میں احوال ہمارے یہ ہے کہ ہمارے پورے شہر اور ضلع میں 555 مسجدیں ہیں اور 1.5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کے مکان ہیں. یہ بھی مکمل فہرست نہیں، اس میں بھی تعداد بڑھ سکتی ہے. اور اس میں سے 555 مسجدوں کی محلے میں سے اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے دین کی عالی محنت کے لیے انتخاب فرمایا. اپنے انبیاء علیہ السلام کی محنت کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا. اللہ نے ہمیں پسند کیا اپنی ذمہ داری کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے. ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اور اللہ کی پسندیدہ دین کی خدمت کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے. اس کی ذمہ داری کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ جو ہمارا گجرات کا 2 ماہ کا مشورہ ہوتا ہے، یہ پورے ہمارے صوبے کا مشورہ. جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. اس مرتبہ گودرا میں ہوا. ہر ضلع سے 12 ساتھی بلائے جاتے ہیں. 10 ساتھی حلقوں سے اور 2 علماء اکرام جن کے سال لگے ہیں. یہ تعداد کو ہر مشورے میں ہر ضلع سے بلایا جاتا ہے. تقریباً 300 ساڑھے 300 کا مجمع ہوتا ہے. پھر اس کے فوراً 1 ہفتے کے بعد ہمارے شہر کا تنفیذی مشورہ ہوتا ہے. یہ جو ماشاءاللہ ہمارے صوبے کا مشورہ ہوتا ہے 2 ماہ کا، یہ اللہ پاک نے اس مشورے کے ذریعے سے ہمارے پورے صوبے اور اس کے تمام ضلع کو ایک مشورے کی بندھن میں لا کر رکھا ہے. پورا واپی سیلواس سے لے کر کچھ تک، تھراڑ تک، جہاں پڑوس کی بارڈر لگ جاتی ہے، وہاں کی ہر مسجد اور اس مسجد کا ایک ساتھی اس صوبے کے مشورے کے تابع ہو جاتا ہے. یہ ہمارے مشورے کی برکت ہے اور ہمارے صوبے کی، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں اور ان کا اخلاص ہے کہ اس کی برکت سے ہمارا اتنا بڑا صوبے کا، اتنی بڑی مجمع کی خوبی یہ ہے کہ سب اطاعت پر ہے. اس مشورے کے مطابق اپنے آپ کو چلا رہے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل ہے، ہمارا صوبہ بہت ترقی کر رہا ہے. بہت ترقی کر رہا ہے. اللہ بہت آگے لے جا رہے ہیں. اس وقت پورے دنیا میں اور ان دنیا کی تمام ممالک میں اس وقت ہمارے تمام صوبے کے تمام بڑے حضرات سفر میں ہیں. کوئی حاضر نہیں. لوگوں کا گویا کہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں حضرات ہمارے ملک میں آئیں. باوجود اتنی ساری معذوری کے اور اتنی ساری بیماریوں کے یہ حضرات ماشاءاللہ سفر کر رہے ہیں. ابھی سب سے پہلے سفر ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کا پورٹوگل ہوا، یورپ کے مشرق میں گئے. پھر وہاں سے فارغ ہو کر انگلینڈ کے سفر میں گئے.
UK کے اندر میں مختلف جگہوں پر اجتماعات ہوئے. پورے انگلینڈ کا انہوں نے اجتماع ڈیوائڈ کیا زون وائز، ہر زون میں اجتماع ہوئے. پھر وہاں آج فارغ ہو رہے ہیں. ایک جماعت ایک ہفتے پہلے ہی مولانا احمد لاڈ صاحب کی امریکہ پہنچ گئی. ایک اجتماع ہو گیا ایک زون کا، ریجن کا. آج دعا سے فارغ ہو کر مولانا ابراہیم صاحب کی جماعت امریکہ پہنچ گئی. وہاں کے ریجن کے انہوں نے جتنے اجتماعات رکھے وہ اور کینیڈا کا یہ اجتماع پورا کر کے سفر کر کے واپس اس وقت آئیں گے جب ہمارے پورے ملک کا مشورہ ہوگا. یہ 2.5 مہینے کا مستقل سفر. ابھی ہماری ایک جماعت ملک کی آسٹریلیا جا کر آئے، نیوزی لینڈ جا کر آئے، فیجی جا کر آئے، وہاں کے اجتماعات کر آئے. 15-20 دن کا سفر کر کر آئے. کل سے کانگو کے اندر میں اجتماع شروع ہو گیا زمزم کا. 6 ملک کا سفر ہے، اس کے لیے جماعت طے ہوئی. بہت وقت سے زامبیا والوں کا، زمبابوے والوں کا تقاضا تھا کہ مولانا اسماعیل صاحب کے یہاں بہت وقت لگا ہے اور یہاں کے لوگ ان کو بہت یاد کرتے ہیں. اور مولانا کی یہاں بہت محنت ہے. مولانا اپنی کارگزاری خود سناتے ہیں کہ زامبیا میں نے کہاں کا وقت لگایا اور کیسے کیسے وقت لگایا. جب ہمارے ساتھی زامبیا پہنچے تو انہوں نے وہ سنایا کہ جب مولانا اسماعیل صاحب 25 سال پہلے ہمارے ملک میں آئے تھے تو ہم سب سوئے ہوئے تھے. ہم سب سوئے ہوئے تھے. مولانا نے اتنی محنت کی، خود چلے ہیں، خود سفر کیا پورے ملک کا، اور اس کے نتیجے میں ہمارا پورا ملک حرکت میں آ گیا. تو ان کا تقاضا تھا کہ مولانا بہت وقت سے نہیں آئے ہیں، ساتھی یاد کرتے ہیں. مولانا کی خود کی معذوری اتنی ہے کہ نیچے سے کرسی پہ بیٹھنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے. ویل چیئر کے بغیر جا نہیں سکتے. اب اندازہ لگائیں کہ ایئرپورٹ پہ کیسے جاتے ہوں گے، فلائٹ میں کیسے بیٹھتے ہوں گے، کتنا لمبا سفر ٹرانزٹ کے ساتھ، درمیان میں اترنا، پھر استنجا جانا، ضرورت سے فارغ ہونا. مستقل مجاہدہ ہے. اگر جب تقاضا آیا تو طے ہو گیا بشیر والوں نے کہ نہیں ان کو جانا چاہیے. ہمارے حضرات نے طے کر لیا. مولانا سفر کر رہے ہیں ابھی 24 کو، زامبیا جا رہے ہیں، زمبابوے جا رہے ہیں، ملاوی جا رہے ہیں. ایسے اس وقت پورے افریقہ کے ہر ملک میں اجتماع ہو رہے ہیں. مولانا یاسین صاحب 3 ملک میں چل رہے ہیں. دوسری ہر بامبے کی، علی گڑھ کی، بنگلور کی، ہمارے پورے ساتھیوں کی جماعتیں افریقہ کے ہر کنٹری میں اجتماع کے لیے پہنچ گئی. اجتماع ہو رہے ہیں اور اللہ کا فضل ہے مجمع بہت مطمئن ہو رہا ہے اور بہت خوش ہو رہا ہے. اور یوں کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پہلے 3 بڑے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام الاسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور یاد آ رہا ہے. یہ حضرات ان کی صحبت یافتہ ہے اور انہی کے نقش قدم پر ہمارے قائم فاروق صاحب کہتے ہیں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہم 6 نمبر میں یہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں، کام میں یہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں. تو مولانا انعام الاسد صاحب ان بزرگوں میں ہیں اور ان ہستیوں میں ہیں کہ جن کے متعلق ہمارے اس وقت ایک بزرگ ان کا واقعہ سناتے ہیں کہ میں جب نظام الدین کے لیے حاضری کے لیے پہنچنے کی نیت سے نکلتا تھا اور جب نظام الدین بنگلے والی مسجد کی گلی میں داخل ہوتا تھا تو میرے بدن پہ کپ کپی آ جاتی، ایسا رعب پڑتا تھا اور حضرت سے آنکھوں سے آنکھیں ملا نہیں سکتا تھا، سامنے نہیں بیٹھ سکتا تھا. اللہ سے ایسا تعلق تھا. اور پھر آگے ان بزرگ نے فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں میں سے کسی بندوں میں کسی ایک بندے سے خاص تعلق ہوتا ہے ہر زمانے میں.
اللہ کا ان سے خاص تعلق ہوتا ہے. اس وقت وہ یہ تعلق اللہ کا مولانا انعام الحسن صاحب کے ساتھ ہے. وہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایسا رعب پڑتا. وہ بزرگ فرماتے میں جاتا ہوں تو مجھے بدن پر کپ کپی آ جائے کرتی. یہ ہمارے بڑوں کی زندگیاں ہیں اور انہی کی برکت سے میرے بھائی دوستو بزرگوں اللہ نے یہ کام پہنچتے پہنچتے ہم تک پہنچا دیا اور بہت عافیت کے ساتھ پہنچائے ہیں. میں اور آپ اس کام میں اللہ کے فضل سے جو لگے ہیں, اللہ کی توفیق سے لگے ہیں. یہ تبلیغ کے ہم اس وقت کے تیار دسترخوان پر بیٹھے. حافظ بدر الدین صاحب مقیم میں سے تھے بنگلے والی مسجد کے. ایک مرتبہ مولانا احمد اللہ صاحب سے بات پوری کر کے جا رہے تھے, کہا مولانا رک جائے, ایک بات سنا دو. پھر ایک میاں جی میواتی کا واقعہ سنایا اور سنا کر یوں کہا کہ ہمارے پچھلوں نے کیسی قربانی دی ہے اور ان قربانی کے نتیجے میں اللہ نے کام ہم کو پہنچایا. کہا مولانا ہم تو تبلیغ کے تیار دسترخوان پر بیٹھے. یہ استقبالی دور ہے, ہم استقبالی دور سے گزر رہے ہیں. دعوت کی ایک زمانہ اس کے وجود کا تھا کہ اللہ نے ابتدا میں ہمارے بڑوں سے اس کام کو اللہ نے پھر شروع کرایا اور ہوتے ہواتے اللہ نے ہم تک پہنچایا اور اللہ پھر اثر نو اب پھر نئی تعمیر اللہ کر رہے ہیں. پھر اللہ نئی تعمیر کر رہے ہیں. ایک درمیان میں آزمائش, امتحان, چھٹائی کا دور اللہ نے چلایا, جس کو ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں, مولانا یونس صاحب ڈوڑیا رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کرتے تھے. وہ بزرگ نے ہم کو کہا ایک وقت آئے گا تبلیغ میں اللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے. کہ درمیان میں ایک اللہ نے چھٹائی کا دور, حالات, آزمائش, کہ کون اس کام کو اللہ کے لیے کر رہا ہے اور کون ہے جو اس کام کو کسی اور غرض سے کر رہا ہے. کون ہے صرف خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے اور کون ہے جو شخصیت کی بنیاد پر کر رہا ہے. میرے بھائی دوستو بزرگوں, اللہ پھر اپنے اس کام کی تجدید کر رہے ہیں. پھر اللہ پاک جو ہے اس کام کی نئی تعمیر کر رہے ہیں. اسی کا نتیجہ ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں, اس وقت ہمارے بڑے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں, اجتماع میں پہنچے ہوئے ہیں اور کیسی بڑی قربانیوں کے ساتھ. معمولی بات تھوڑی ہے, بڑے تاجر تھوڑی ہیں یہ لوگ. ابھی کرناٹک کی گورنمنٹ نے بھائی فاروق صاحب کو جو ہے اعزازی طور پر یہ کہا کہ پورے صوبے کرناٹک میں ان کچھ سالوں میں سب سے زیادہ دنیا میں کوئی سفر کیا ہوگا تو حاجی فاروق صاحب نے کیا. کرناٹک کے کوئی تاجر کا بھی نہیں ہوا ہوگا. دین کی نسبت پر دنیا میں جا رہے ہیں اور گورنمنٹ نے ان کا اعزاز کیا اور ان کو بلایا اور کہا کہ آپ نے ہمارے ایئر لائنس کا اور اس طرح استعمال کیا. ہم نے دیکھا 2 مہینے کی خدمت میں تھے, تعمیر ہو رہی تھی مسجد کی, تو مشورے میں شریک تھے بھائی فاروق صاحب اور وہ مشورہ پورا ہو گیا, کام پورا ہوا. مشورے میں ہمارا ہی طے ہوا کہ ان کو ایئرپورٹ جا کر پہنچا کر آئے. ہم ایئرپورٹ پہنچانے کے ایئرپورٹ پہنچا کر فلائٹ میں بٹھا کر ہم واپس آئے. 2 دن بعد پھر دیکھا تو مشورے میں نظر آئے. کہا حاجی صاحب آپ تو 2 دن پہلے ہی گئے, پھر واپس آ گئے. تو کہا ایک اور کام ہے, اس کے لیے بلایا گیا, پھر حاضر ہو گیا. کہیں یہیں رک جاتے. کہ وہ کام ابھی آیا کہ بھی آپ کو آنا ہے اور یہ کام ہے. یعنی ہمارے بڑوں نے, اس وقت کے ہمارے بزرگوں نے, میرے بھائی دوستوں بزرگوں, اپنی جان لگانے کا اور اپنا پورا مال لگانا طے کر لیا ہے. مولانا ابراہیم صاحب بہت اچھی مثال دیتے ہیں. نصاب اور وقت تو جو ہے یکسوئی کرنے کے لیے ہے.
4 مہینے چلہ مقصود نہیں ہے، 4 مہینے اور چلہ تو اپنے اندر یکسوئی پیدا کرنا ہے تاکہ اندر سے خالی ہو دل دنیا کی محبت سے، خواہشات کی محبت سے، اور خالص آخرت کی محبت آئے اور خالص اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا جذبہ آ جائے، خواہش کے لیے نہیں۔ یہ پیدا کرنا ہے تاکہ باقی کی پوری زندگی اسی میں لگے، اور یہ ہمارے بڑوں نے کیا ہے۔ کل ہی سنایا مرکز پہ ہمارے بھائی یوسف نے، میرٹھ کے عامر صاحب نے، کہ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز میں ایک وقت کے لیے گھر چلے جاتے تھے، اسی وقت اپنے گھر میں اہلیہ سے، بچوں سے کچھ احوال لے لی، کچھ کارگزاری لے لی، کچھ تقاضا سن لیا، بس کھاتے کھاتے یہ ہو گیا، اور فارغ ہو کر پھر مسجد آ گئے تو اب پورا دن یہاں لگ رہا ہے۔ یہ ضرورت میں گھروں میں اتنا وقت لگ رہا ہے، اور مقصد اور ذمہ داری میں اتنا وقت لگ رہا ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ 2 ماہ کا ہمارا مشورہ بہت اہم مشورہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بڑوں کے مشورے اور تجویز کے نتیجے میں صوبہ 2 مہینے میں ایک مرتبہ جڑتا ہے، جس میں بہت چھوٹی تعداد ہوتی ہے، اس لیے یہ بات مشورے سے طے ہوئی کہ بے تنفیذ ہونا چاہیے۔ وہ مشورے کی بات اور اس کا ہر تقاضا ہر شہر سنیں، شہر کی ہر مسجد سنیں، اس مسجد کا ایک ایک فرد سنیں، اور اس ساتھی کی ایک ایک فرد جو ہے اپنی بستی کے 100% ایمان والوں کو سنائیں، اور اس پر لائے اپنے مجمع کو۔ حضور علیہ السلام نے، آپ کی بعثت ہوئی، آپ پر اللہ پاک نے نبوت کی ذمہ داری دی، تو وہ 650 سال کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لے جانے کے بعد سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کے درمیان کا وہ 650 سال کا زمانہ، جو جہالت اور بے دینی کی انتہا تھی، زمانے جاہلیت جس کو کہہ دیا۔ چلیے ایک جگہ مفتی صاحب سنا رہے تھے، نام لیا ذہن میں سے نکل گیا، کہ گھر میں سے آواز آئی، پوچھا کیا ہوا، تو کہا کہ بچہ ہوا ہے، ولادت ہوئی ہے، کون ہے؟ لڑکی ہے۔ کہا مجھے دے دو۔ کیا کرو گے؟ کہا اس کو دفنا دوں گا۔ کیا ملے گا اس کے نتیجے میں؟ کہا ایک غلام دے دوں گا۔ تو ایک غلام دیا، اور بچی لے اور اس کو دفنا دیا، زندہ دڑگوڑ کر دیا۔ کہا ان کی کارگزاری پھر سنی تو کہا 130 بچیوں کو اس طرح میں نے کیا۔ جیسی زمانے جاہلیت تھی، اس کے درمیان میں اللہ کے نبی علیہ السلام آئے ہیں، اور آپ کو اللہ نے 23 سالہ زندگی موقع دیا۔ 23 سال، 650 سال کی وقفہ گزرا ہے۔ جیسے کوئی چیز بارش میں ہم دیکھتے ہیں، پانی آتے آتے کیچڑ کا دھڑ لگ جاتا ہے، اندازہ کرے 650 سال گزرے ہیں، کیا حالت ہوگی ایمان کی، کیا حالت ہوگی عقائد کی، کیا حالت ہوگی معاشرے کی، کیا حالت ہوگی اخلاق کی۔ یہ 650 سال کے بعد آپ تشریف لائیں، اور آپ کو ملا ہے صرف 23 سال محنت کا، اور آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے قیامت تک کے آنے والے آخری انسان۔ اندازہ لگائے اس محنت میں کیا اللہ نے طاقت رکھی ہے، کیا اللہ نے اس میں تاثیر، اور کیا اللہ نے اس کا اثر اور نتیجہ رکھا ہے کہ 23 سالہ زندگی میں پچھلی ساری جہالت کو اور ساری بے دینی اور خرافات اور گمراہی کو اللہ نے ختم کر دیا، اور قیامت تک کا انتظام کر کے دنیا سے چلے گئے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس ذمہ داری کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوتے ہیں، کہ یہ ذمہ داری اس وقت ہم پر ہے، ہم اپنی مسجد کے، اپنے حلقے کے ذمہ دار ہیں۔ ہماری ذمہ داری اتنی بڑی ہے، اور ہم پر اتنا بڑا تقاضا ہے
اپنی ذات سے لے کر اپنا گھر، اپنا محلہ، موجودہ انسانیت، آئندہ آنے والے انسانیت کا، دین کا انتظام کر کے جانا ہے۔ ایسا اور ایسا کچھ کر کر جانا ہے کہ بعد والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں پل بنانے والے پل کی محنت کرتے ہیں، بنانے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، مال بھی لگتی ہے، طاقت اور وقت بھی لگتا ہے، مگر جب پل بن جاتا ہے تو لوگوں کو سہولت ہو جاتی ہے۔ ایک ہمارا درمیان میں پل تھا چوک بازار کا، اس میں سے گزرنا ہے تو لوگوں کو اس جگہ جانے کے لیے کیا ایک ہی راستہ ہے۔ اب کئی پل بن گئے، کئی راستے بن گئے، کہیں سے بھی جانا ہے آپ 2 منٹ سامنے کی طرف پہنچ جائیں گے۔ بنانے والوں نے بنانے کی محنت کی، مال لگایا، وقت لگایا، مگر آج وہ پل ایسا بن گیا کہ آسانی سے آدمی گزر جاتا ہے۔ میں اور آپ کو، میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ ذمہ داری اللہ نے دی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کے لیے پورا وقت نکالیں۔ 4 مہینے چلنا، 3 دن 2.5 گھنٹے، ہفتے کی گشت، مسجد کی 2-5-10 منٹ کی تعلیم، گھر کی تعلیم، یہ تو ایک نصاب ہے وہاں پہنچنے کے لیے۔ یہ کام کرنے والا ایک ساتھی اپنی پوری جان، پوری مال کو اللہ کے دین کے لیے فارغ کرے، لگائیں اللہ کے دین پر۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہ 2 ماہ کا جو ہمارا گجرات کا مشورہ ہے، اس کے بعد تنفیذ ہے، اس تنفیذ کو ہم مضبوط کریں، اس کو رواجی نہیں بنائیں، بلکہ اس کے اندر میں اپنے اس تنفیذ میں جتنے گجرات کے مشورے کے امور ہیں، اس پر جو اس وقت مذاکرہ اور تشکیل اور عزائم اور اس میں جو ترتیب بنے، ہم سب یہاں بیٹھ کر اپنی اس تنفیذ میں اپنے آپ کو پہلے یکسو کر لیں کہ ہم اپنا پورا وقت تنفیذ کے لیے فارغ کریں، پورا وقت فارغ کریں، آنا جانا نہیں کریں، بلکہ ہم اپنے آپ کو جمائیں گے۔ جب ہم اللہ کے دین کے ان تمام تقاضوں پر اپنے آپ کو جمائیں گے، اللہ ہم کو اپنے دین پر جمائیں گے۔ وہ جو واقعہ سنتے ہیں بزرگوں کے کہ عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے 40 سال ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کو وضو کر کے داخل میں وتر کی نماز پڑھنے کے لیے، اور آپ نے وتر کی نماز شروع کی ہے اور فجر ہو گئی۔ کہ دعوت میں جب یکسوئی آتی ہے اور اس میں پابندی آتی ہے تو اللہ دین میں پابندی کی توفیق دیتے ہیں۔ جب محنت کا حق ادا ہوتا ہے تو دین کی توفیق ملتی ہے، اللہ توفیق دیتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، اللہ نے آئیے مجمع کو بہت صلاحیت دی ہے، بہت عافیت دی ہے، اور بہت نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ ہم اپنے اوقات کو اور اپنے ان تمام اعمال کو یکسوئی کے ساتھ پورا کرنے کی نیت کریں، آخر تک بیٹھیں، جم کر بیٹھیں اور پورے مشورے میں ہم ایک فکر ہو جائیں۔ جب پورا مجمع ایک فکر پر آتا ہے، ایک نیت پر آتا ہے، تو اللہ پاک جو ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں کام کو، تقاضے کو آسان کر دیتے ہیں۔ رات کو پورا مجمع فکر میں ہے کہ نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، کیسے بلایا جائے، کیا ترتیب ہو نماز کے لیے بلانے کے لیے۔ رات کو پورا مجمع فکر میں ہے۔ اللہ نے دوسرے دن ایک صحابی کو الہام کیا، خواب میں جو ہے اللہ پاک نے کلمات سنائے، اور جب دوسرے دن آئے تو اللہ نے امت کے لیے اس کو نعمت بنا دی، آسان کر دی۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم سب ایک فکر پر آ جائیں اور اپنے اندر میں اس بات کو طے کر لیں کہ انشاءاللہ ابھی سے لے کر جب تک دعا ہوگی
نئے ساتھی جو باقی رہ گئے بارش کی وجہ سے تاخیر ہو گئے وہ تو آئے، مگر جو یہاں آ گئے ہیں وہ انشاءاللہ آخر تک بیٹھے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتے ہیں؟ اللہ بہت قبول فرمائے۔ یہ ہمیں مشورے کی اطاعت سکھائی جا رہی ہے۔ مشورے سے تنفیذی مشورہ طے ہے، تنفیذی مشورے کا وقت طے ہے۔ اب اس مشورے کی اطاعت کرنے والے کو اللہ پاک کی طرف سے بڑی بشارت ہے۔ وہ صحابی کا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک تقاضے کے لیے بھیجا۔ آپ اپنی سواری پر گئے، اس کام سے فارغ ہو کر جب واپس آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ کو کہاں بھیجا گیا تھا؟ اس کا مفہوم ہے، کہا فلاں تقاضے پر بھیجا۔ کیا کیا آپ نے؟ کہ یہ کام تھا۔ اچھا آپ نے کیا کیا؟ کہ آپ نے ذمہ داری دی تھی اس تقاضے پہ جانے کی۔ میں سواری پر بیٹھا، وہاں گیا، یہ کام ہوئے، ضرورت کے لیے اپنے گھوڑے سے صرف نماز اور ضرورت اور استنجا کے لیے اترا، باقی وقت اسی پر بیٹھا رہا، کام پورا کیا اور اسی حالت میں واپس آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم نے اپنی جنت واجب کر دی، تم نے اطاعت کی ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم اپنے مشورے کی جو طے شدہ بات ہے اس پر اطاعت کریں گے، یہ ہماری اطاعت ہمیں آگے لے جائے گی۔ یہی بنیاد ہے اور یہی طاقت ہے جس کو صفات کہتے ہیں، جس سے اللہ کام لیتے۔ مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں، تجارت کرنے والا اپنی موڑی سے، کیپٹل سے تجارت کرتا ہے اور مزدور آدمی اپنے اوزار سے کام لیتا ہے۔ صفات ہمارے اوزار ہیں، صفات ہمارے کیپٹل ہیں، اس سے تجارت ہوگی۔ بغیر اوزار کے، بغیر کیپٹل کے تجارت نہیں ہوتی، وہ تو صرف باتیں ہوتی ہیں۔ اگر زندگی میں اطاعت ہوگی، مولانا ابراہیم صاحب اپنے کمرے میں تھے، آپ کے شاید بیٹے یا پوتے کمرے میں آئے اور چارجنگ کرنے کے لیے رکھا فون، آپ کی نظر پڑ گئی تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہ فون چارجنگ کر رہا ہوں۔ کہ یہ کمرہ اللہ کے دین کے لیے دیا گیا ہے، وقف کا مال ہے، ذاتی استعمال نہیں کر سکتے۔ کچھ ساتھی آپ کے پاس برتن لے کر آئے، چائے پی کر، پلیٹ سے کھانا وغیرہ کھا کر فارغ ہو کر وہ برتن وہیں رکھا، تو تھوڑی دیر کے بعد ساتھی جانے لگے، کہا یہ لے جاؤ برتن۔ کہا حضرت آپ کے لیے رکھ لیا کہ آپ لانا لے جانا، آپ کو تو روز تینوں ٹائم ضرورت پڑتی ہے، تو برتن رہنے دو۔ کہا یہ نیچے بیت المال کا ہے، میرا ذاتی نہیں ہے، اس کو وہیں رکھ۔ امانت کے کمرے میں ساتھی بیٹھے تھے، 2-4 مصلے دیکھے، پوچھا یہ مصلے کیوں ہیں؟ کہ نماز کے لیے ہیں۔ اچھا آپ کے ہیں یا کسی کے وقف کے ہیں؟ کہ وقف کے ہیں، کسی نے ہدیہ کیا؟ کہا نیچے بیٹھ دو، امانت، جب ضرورت پڑے پھر لے آنا۔ کہ زندگی میں جب احتیاط آتی ہے، تقویٰ آتا ہے، صفات آتے ہیں، تو پھر اللہ کام لیتے ہیں، پھر بولنا اور عمل کرنا ایک ہو جاتا ہے، قول اور فعل ایک ہو جاتا ہے، اندر میں طاقت آئی ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمارے مشورے کا پورا وقت فارغ کرنا اور مشورے کی اطاعت پر اپنے آپ کو جمانا، یہ اندر میں طاقت پیدا کر، اسی سے تعمیر ہوگی۔ تعمیر ہوگی اسی سے کہ یہی صفات ماننے کا جذبہ پیدا کرے گی، یہی صفات اطاعت پر لائے گی، یہی صفات مان قربانی پر لائے گی، یہی صفات رائے خدا میں نکلنے پہ تیار کرے گی۔ کیوں؟ اندر میں پیدا ہوا ہے صفات، اندر میں طاقت پیدا ہوئی، اور جب اندر میں طاقت پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر میرے بھائی دوستو بزرگوں، دنیا کی چیزیں اندر میں داخل ہوتی ہیں، پھر تقاضے پورے نہیں ہوتے، قربانی دینا بھاری پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ اندر میں طاقت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں، مشورے سے جو چیز طے ہے ہم اس پر اپنے آپ کو جمائیں۔ بزرگوں کا ایک واقعہ لکھا ہے، حج نماز کا وقت ہوا، اپنے ساتھ ایک ساتھی چل رہا تھا، اسے کہا چلو نماز کا وقت ہو گیا، اندر چلیں۔ اس نے کہا آپ فارغ ہو جائیں، میں آتا ہوں، آپ فارغ ہو جائیں۔ آپ اندر گئے، اندر آپ نے نماز سے فارغ ہوئے اور وہیں بیٹھے رہے۔ وہ باہر کا ساتھی نے دیکھا کہ پوری مسجد کے سارے نمازی باہر آ گئے،
یہ نہیں آ رہے. انہوں نے اندر ان بزرگ کو آواز دے کر وہ زور سے کہا کہ لوگ فارغ ہو کر آگے چلیں. تو انہوں نے اندر بیٹھے بیٹھے وہ جملہ کہا کہ جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے باہر جانے نہیں دے رہا ہے. یہ اصلاح کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو جمایا ہے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم جب چند گھنٹوں کے لیے جم جائیں گے، وہ 3 دن کا مشورہ اور پورے صوبے کا مشورہ اور ہر امور پر کئی مذاکرے، اور اس کے بدل میں ہمارا یہ 4-6 گھنٹے کا مشورہ ہے. اس مشورے کو اگر ہم انشاءاللہ پورے وقت کے ساتھ فارغ ہو کر بیٹھیں گے اور ایک فکر ہو جائیں گے تو اللہ ہماری مجلس میں برکت دے دیں گے. میں کریں گے انشاءاللہ. یہ جو ماشاءاللہ ہمارا گجرات کا مشورہ گودرا میں ہوا، پچھلے جمعہ کو ہمارے شہر کے 12 ساتھی اور ہماری شہر سے 2 جماعت جو کام کر آئی، ایک ماشاءاللہ ایتھوپیا کام کر آئی اور ایک جماعت ہماری گیانا برازیل کام کر آئی. یہ ساتھی اور آگے میں ذرا قریب آ جائیں، جگہ ذرا کر لے، پیچھا مجمع ہے صحن میں، ان کو آنے میں آسان ہو. اور قریب آ جاؤ، میں آ جاؤں. اللہ بہت قبول فرمائے. ماننے والا مجمع ہے اور بہت عظمت اور محبت والا مجمع ہے. ہم اللہ کا بہت شکر ادا کریں کہ اللہ ہی نے یہ محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. ہم سب ایک دوسرے کو دین اور دعوت کے لیے محبت کر رہے ہیں. سن بھی اسی لیے سن رہے ہیں کہ بھئی دعوت کی ہو رہی ہے، دین کی محنت ہو رہی ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب پڑوس میں گئے تو وہاں کے ساتھی آپ کو مسافر کے لیے آنے لگے، لمبی لائن لگ گئی. جب فارغ ہو گئے تو پڑوس میں ایک ساتھی بیٹھے تھے، ان کو کہا میں نے کیا نیت کی آپ کو سناؤں. حضرت شیخ نے کہا کیا نیت کی ہے؟ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ جتنے لوگ آئے ہیں اور میرا مصافحہ کر رہے تھے، میں یہ نیت کر رہا تھا اللہ آپ کے علم کے اعجاز میں مصافحہ ہو رہا ہے، میرا مصافحہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کے علم کے اعجاز میں مصافحہ ہو رہا ہے. نعیم اللہ خان صاحب حیدرآباد کے، ایک مرتبہ کچھ ساتھی آپ کا مصافحہ کر رہے تھے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خان صاحب تبلیغ کا مصافحہ ہو رہا ہے، تبلیغ کا مصافحہ ہو رہا ہے. اور قریب آ جائیں، اور جو باہر ہے وہ اندر آ جائیں، اندر تشریف لے آئیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ بہت قبول فرمائے. تو ہماری 2 جماعتیں ایتھوپیا، گیانا اور برازیل، یہ 2 جماعتیں جو کام کر آئی تھی وہ بھی مشورے میں پہنچی، اور ہمارے 7 جماعتیں جو کارروائی میں ہیں، جو جانے والی انشاءاللہ، وہ ساتھی بھی مشورے میں پہلے دن شریک ہوئے. عصر کی نماز کے اندر میں جو جماعتیں ہماری کام کر آئی، ان جماعتوں کی کارگزاری ہوئی. اس میں 12 جماعتیں اس وقت 2 مہینے کے درمیان میں کام کر واپس آئی. احمد آباد کی جماعت ساؤتھ افریقہ جا کر آئی، اور مہسانہ کی 2 جماعت، ایک جارڈن ایک تنزانیہ کام کر آئی. بناسکاٹھا کی 3 جماعتیں کام کر آئی، جس میں سیارا لیون اور نائجیریا اور صومالیہ میں کام کر آئی. گودرا کی جماعت برکینا فاسو اور انڈونیشیا میں کام کر آئی. اور سورت کی 2 جماعت ویسٹ انڈیز اور برازیل اور ایتھوپیا. سابرکاٹا کی جماعت لائبیریا کام کر آئی، اور سابرکاٹا کی دوسری جماعت سوڈان کام کر رہی.
یہ سوڈان جو جماعت جا کر آئی، دیکھو ہمارے ساتھیوں کو دعوت میں اور دعوت کی محنت کے ذریعے سے جو مشورے کا عمل دیا ہے، وہ ہمارے جذبات کو بھی اچھا بنانے کا اور جذبات کو صحیح کرنے کا کتنا بہترین راستہ اللہ نے دیا ہے کہ تمام دنیا کی خواہش، چاہتیں، شوق جو لوگوں کو آج ہو رہا ہے، اس سے اللہ دل خالی کر دیتے ہیں۔ کوئی شوق نہیں ہے، کوئی دل میں اور کوئی خواہش نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہماری جان سے، ہمارے مال سے، ہماری محنت اور قربانی سے اللہ کا دین زندہ ہو جائے، بس یہ غرض ہے۔ جس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے کام کی 3 بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد ہماری اصلاح ہو جائے، دوسری بنیاد ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اور تیسری بنیاد یہ ہے کہ ہم اس محنت سے آخرت بنانا چاہتے ہیں، ہم دنیا نہیں چاہتے۔ مقدر بھی ہے اللہ دیں گے، مگر چاہتے ہم یہ ہے کہ ہماری آخرت، یہ بنیاد ہے کام کی، اور اللہ یہ دے رہے ہیں۔ اور یہ مضبوط بنیادیں ہیں، جن میں یہ بنیاد ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے، وہ تو استقامت پا لیتے ہیں کہ اپنی اصلاح، اللہ کا راضی ہونا اور آخرت کا بننا۔ جن میں یہ یقین اور یہ نیت اور یہ مقصد پر نظر ہوتی ہے، اس کو تو اللہ استقامت دے دیتے ہیں۔ اور جن کی نظریں اس پر نہیں ہوتی ہے، تو جیسے دیمک لگ جاتا ہے لکڑوں پر، مکانوں پر، اور اندر سے کھا جاتا ہے اور کھوکھلا کر دیتا ہے۔ دنیا کے اغراض، خواہشات انسان کے دلوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ اس سے بچائیں ایسی نیتوں سے، ایسے دلوں میں دنیا کی محبتوں سے، تاکہ ایک بند رہے، مضبوط رہے دل، ایمان، خالص اللہ کی ذات کا یقین، خالص اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ اور آخرت بنانے کی نیت۔ یہ ہمارے مشورے سے مان کر چلنے والوں کو اللہ دیتے ہیں۔ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں یہ کام چالاکی سے نہیں چلتا ہے، کہ چالاکی سے، پلاننگوں سے، یہ کام تو قربانیوں سے چلتا ہے، کہ جو قربانی دے گا اللہ اس سے کام لے گا۔ اب چاہے وہ اتنا سا مزدور آدمی کیوں نہ ہو، اللہ اس سے کام لے گا۔ معمولی سا آدمی ہے جس کی دنیا میں کوئی عزت اور وقار اور حیثیت اور بات سنی نہیں جاتی ہے، مگر اللہ، آسٹریلیا میں جماعت چل رہی ہے، وہ جماعت، وہ ملک ہے آسٹریلیا میں، میلبورن میں، جس میلبورن کے لوگوں کا، بلکہ کام کرنے والوں کا ایک عجیب الگ ہی رویہ، گویا کہ ان کی اپنی ایک مزاج ہے کام میں۔ وہاں جماعت ایک میواتی پہنچی ہے۔ میواتی کو تو صحیح بولنا اردو نہیں آتا، انگلش تو بہت آگے کی بات ہے۔ پیٹرول پمپ پہ گاڑی پیٹرول بھرنے کے لیے رکی ہے، اور وہاں انہوں نے دیکھا آفس کا دروازہ آٹومیٹک جو اوپن ہوتا ہے سینسر سے، قریب جائے تو کھل جائے اور پھر جب اندر چلے جائے تو بند ہو جائے، تو انہوں نے دیکھا ایک آدمی جا رہا تھا اور آٹومیٹک دروازہ کھل گیا۔ میواتی بھی دیہاتی سیدھے سادھے، تو بہت تعجب کے ساتھ سنا کہ جو جنت کی سنا تو وہ تو یہاں نظر آ رہا ہے۔ وہ بہت تعجب کے ساتھ انہوں نے امیر صاحب سے اجازت لی کہ میں ذرا دیکھنے جاؤں، تو وہ اترے، اور اتر کے ان کے خیال تھا کہ وہ ان کے لیے تھا، ان کے لیے دروازہ کھولا ہے۔ جب یہ گئے قریب میں تو ان کے لیے بھی کھولا، وہ تو کھلتا ہے سب کے لیے، تو جیسے کھولا تو پیچھے مڑ کر کہا امیر صاحب میرے لیے بھی کھل گیا۔ ایسے سیدھے سادھے آسٹریلیا وقت لگا، نہیں معلوم ہے ہمارے بزرگوں کو یہ میوات کے لوگ ہیں، اردو جانتے ہیں، بولنا بھی اردو صحیح نہیں آتا، مگر اللہ نے بھیجا وہاں، مشورے والوں کے ذریعے سے بھیجا، تاکہ لوگوں کو دعوت کی اور سادگی کی، جفا کشی کی، رونے دھونے کی نمونے سامنے آئے، تاکہ ایسا بنے۔ لوگ دیکھ دیکھ کر، جس کو خوبی کا لین دین کہا، یہ جو ہماری سوڈان جماعت گئی سابرکاٹا کی، آپ حضرات معلوم ہوگا جیسے سوڈان اترے، پہلے تو ان کو 1 مہینہ انتظار کرنا پڑا ویزے کا۔ 1 مہینے کے انتظار کے بعد جب وہ سوڈان
روانہ ہوئے تو سوڈان اترتے ہی پہلا دن تھا اور وہاں حالات ملک میں آ گئے. آپس میں قبائلی لڑائی جھگڑے اتنے ہو گئے کہ پورا ملک متاثر ہو گیا. یہاں تک کہ انڈیا گورنمنٹ کو اپنے بھیجے ہوئے اسٹوڈنٹ اور تاجروں کو فلائٹ میں بلانا پڑا. ایسے حالات آ گئے. یہ جماعت پہلے دن اتری، خرچ کر کے اتری، پورے آنے جانے کا کرایہ، ویزے کی کرایہ دے کر جب وہاں اترے ہیں، دوسرے دن مشورہ ہو گیا آپ کو واپس ہو جانا ہے. مسائل کچھ دن تک تو بیچارے حالات میں رہے. فلائٹ لینی تھی، پھر اللہ نے انتظام کیا. سعودی گورنمنٹ کی ایک فلائٹ جدہ کے لیے آ رہی تھی، اس میں جگہ مل گئی، وہاں پہنچ گئے. پھر وہاں سے انڈیا اترے، احمد آباد لائے. احمد آباد سے پھر ان کا مشورہ کہ بھئی ان کو کہاں بھیجیں. سوڈان گئے تھے اور اتر بھی گئے تھے، اور اترنے کے بعد بستی کے مقامی ساتھیوں نے کہا کہ اب جماعت چونکہ سوڈان جا کر واپس ہی آ گئی ہے تو ایک بات تو عمل پورا ہو گیا. اگر آپ اجازت دے دیں تو ہمارے شہر کی 4 مہینے کی 4 جماعتیں بن رہی ہیں، ان میں سے ہر ایک کو 2 کو امیر بنا دیں اور ان کے ساتھ وہ جماعت روانہ کریں. وہ صوبے والوں نے، وہ ضلع والوں نے تقاضا رکھا، مشورے والوں نے فیصلہ کیا نہیں یہ ایک قربانی سے آئے، ان کو دوسری قربانی پر بھیجیں. دوسرے ہفتے مشورہ ہوا کہ ان کو بنگلہ دیش بھیج دو. وہ جماعت بنگلہ دیش 4 مہینے کام کر رہے ہیں کہ آپ اپنا تقاضا دوسرے ساتھی سے پورا کریں، ان کو بھیجیں قربانی پر. پھر گئے وہ جماعت آئیوری کوسٹ، جماعت ہماری گودرا کی گئی. ویزے کے مسائل وہاں جا کر اتنے آ گئے کہ ان کو 2 مہینے بعد واپسی کرنی پڑی. بڑا لمبا خرچ ہوا امیگریشن والوں کو دینے میں، نئی ٹکٹ بنانے میں. 40-50 ہزار روپے مزید ان کو خرچ ہوا جو خرچہ نہیں کر کے. مگر انہوں نے کہا ہم خرچہ کریں، جو مشورے میں تھے وہ کریں. میں مشورے کی بات اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں کو ہمیں اس پر لانا ہے کہ ہمارے ساتھی مشورے سے چلیں. جو پرچہ رخ کا گیا اس کے لیے جو تجویز ہو گئی رخ کی وہ اللہ نے کی. اسی میں ایمان بننا اور اسی میں ہماری تربیت رکھی ہے. وہ اللہ کا ایک نظام ہے، تربیت کا وہ اللہ کا نظام ہے، جس کا جہاں جب ایمان جہاں بنانا ہے، جس جگہ پر بنانا ہے وہ اللہ کو معلوم. اللہ وہاں پیش ہے. ہم مشورے کے تابع ہو جائیں، مشورے سے اپنے رخ تبدیل نہ کریں بلکہ جمیں اس پر، جمیں اپنے آپ کو. یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. ساتھیوں کے بنانے کے یہ راستے ہیں، مشورے سے چلنا، جہاں بھیجے وہاں ہی جانا. جو نوعیت ساتھی کی ہے، جو علاقے کی نوعیت سامنے، اللہ اس سے کام لیں گے. کل ہی ہمارے علماء اکرام کی جو سال میں چل رہے انوار کے بچے جو فارغ ہوئے 4 مہینے پورے کر کر یہ بنگلور سے جب وہاں پہنچے گودرا، اور گودرا سے ان کی کل ترتیب بنی، اس میں سے 2 علماء کو بھیجا اورنگ آباد. سب نئے ساتھی ہمارے باڈولی کی جماعت ہے. وہ ابھی تو مرکز پر اترے، وہاں کچھ ایسے مسائل پیدا ہو گئے کہ وہ مسائل سن کر ساتھی تھوڑا متاثر ہو جائے، ایسے حالات. مگر یہ جو ماشاءاللہ مولوی صاحب تھے، ابھی تو پہلا چلہ عمومی 4 مہینے تو سب ساتھ میں تھے، پہلا چلہ تھا، ابھی تو اترے ہیں. وہاں کے آئے ہوئے ساتھیوں کو کہا آپ 1 منٹ رک جائیں. ساتھیوں سے کہا آپ سب عمل میں لگ جاؤ، نماز میں، دعا میں، ذکر میں، اور ان کو اکیلے لے کر بیٹھ کر یہ پہلا چلہ لگانے والا سال کا مدرسے سے فارغ عالم بچہ یوں کہہ رہا ہے مفتی صاحب یہ کارگزاری سب کے سامنے نہیں کرنی، آپ مجھے اکیلے میں کہیں. یہ سب نئے ساتھی آئے، یہ ہمارے مشورے سے چلنے اور اطاعت کرنے پر اللہ یہ استعداد بھی دیتے ہیں، یہ حکمت بھی دیتے ہیں. وہ موقع اللہ سجاتے کیا بولنا ہے، کیوں وہ مشورے سے گئے، مان کر گئے. اللہ کام لیں گے، اللہ تربیت بھی کریں گے، اللہ ترقی بھی دیں گے. تو یہ جو گودرا کی جماعت کو 40 ہزار روپے زیادہ خرچ ہوا، وہ جب واپس
آنا ہوا تو انہوں نے بامبے اتر کر مشورہ لیا کہ کیا کریں. مشورے والوں نے کہا آپ کے 40-50 دن باقی، آپ بنگلہ دیش چلے جائیں. وہ بنگلہ دیش کے ایک چلہ لگانے کے لیے اور وقت پورا کر کے واپس آئے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اس وقت پورے گجرات میں ہمارے ساتھیوں نے، ہر ضلع والوں نے محنت کی اور قربانی دی، محنت کی. اس کے نتیجے میں یہ 7 مہینے ہوئے ہماری 74 جماعتیں بیرون کی یا تو جا کر آئی، کارگزاری ہو گئی، کارروائی میں 7 مہینے ہیں. امید ہے انشاءاللہ 100 جماعت تک پہنچ جائیں گے. مولانا عثمان صاحب کہتے رہتے ہیں بار بار مشورے میں کہ دنیا میں 265 ملک ہیں، اندازاً آگے پیچھے. یہ نیت کرو کہ ہم 265 ملک میں انشاءاللہ جماعت بھیجیں. اللہ نے 1/3 تک پہنچا دیا. 100 جماعتیں ہمارے گجرات کی ماشاءاللہ اس سال ہو جائیں گی. اللہ کا فضل ہے. اس میں سے 12 کی کارگزاری ہوئی اور 12 جماعتیں نئی پیش ہوئی، جس میں سورت کی 2 جماعت پیش ہوئی، احمد آباد کی 2 جماعت پیش ہوئی، بھاؤنگر کی 1 جماعت فل خرچ کی پیش ہوئی. جب انہوں نے برازیل اور ویسٹ انڈیز کی کارگزاری سنی تو پوچھا کتنا خرچ ہوا. یہ ہمارے ساتھیوں نے سنا ہے جو جا کر آئے کہ ہمارا 5.25 لاکھ روپے خرچ ہوا. کتنا خرچ ہوا؟ یہ پہلی جماعت ہے گجرات کی، سورت کی. اللہ کا فضل ہے جو اتنے بڑے خرچ تو نہیں ہے، جمع کر آئے. 5.25 لاکھ روپے اللہ کے بینک میں جمع کر آئے. وہ جماعت کی کارگزاری سن کر بھاؤنگر والوں نے کہا ہماری جماعت بھی کھولے خرچ کی، ہم بھی انشاءاللہ 5 لاکھ میں تیار ہیں. وہ جماعت بھی پیش ہو گئی. اس کے بعد ہماری سابرکھاٹا کی ایک مستورات، ماں مستورات کے ساتھ، احمد آباد کی ایک جماعت ماں مستورات کے ساتھ، اور بناسکانٹا کی 2 جماعت اور کھیڑا کی 2 جماعت. یہ 12 جماعتیں پیش ہوئی. 7 جماعت پانولی کی پیش ہوئی. ایک ہی ضلع کی 7 جماعت پانولی ضلع کی. ایسے 19 نئی جماعتیں پیش ہوئی. اللہ پاک اس کو خوب قبول فرمائے. ہم سب بھی دعا کریں کہ یہ جتنی محنت ہوئی، جتنی ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے فکریں کی، قربانی دی جماعت کے بنانے میں. کوئی یہ ساتھی، اس میں کا ایک ساتھی، ایک جماعت کوئی ایسے تھوڑی بنتی ہے. کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے. کیسے ہمارے ساتھی ماشاءاللہ اس کے پیچھے لگتے ہیں، جب جا کر اللہ پاک یہ جماعتیں بنائیں. ہمارے یہ مجمع بیٹھنے والا ان تمام کارگزاری کو سن کر اپنے متعلق بھی طے کریں انشاءاللہ، اور اپنے ان ساتھیوں کے لیے دعا کریں گے بھی انشاءاللہ. اس کے بعد رات کو یہ 11 ساڑھے 11 بجے، 11:45 بجے یہ سارے کارگزاری جماعتیں جو پیش ہوئی اس میں پورا ہونے کے بعد صبح کی نماز کے بعد مولانا اسماعیل صاحب کی مشورے سے ذمہ دار بنایا گیا. پورا گجرات کے ہر صوبے کی ایک ہی رائے تھی کہ مشورے کے ذمہ دار کون ہو، تو سب کی رائے مولانا اسماعیل صاحب کی آئی اور مشورے سے طے ہو گیا. اس کے بعد امور مشورہ لکھایا گیا. امور مشورے میں بیرون زیادہ خرچ کی جماعت، مستورات کا کام، کارگزاری، 4 ماہ کی جو جماعتیں گئی ہے اس کی نصرت، جو اس سال میں چل رہے ہیں علماء کرام ان کی نصرت، اضلاع کی اجتماع، ذمہ داروں کا چلہ، عشری اسٹوڈنٹ طلبہ میں محنت، سماج سے معذورین میں محنت، ریلوے والوں میں محنت، بنظر بستی جو ہم کو اجتماع کے موقع پر دیے تھے اس کے آباد کرنے کی محنت کی کارگزاری، جو اس سال حجاج اکرام حج میں سے واپس آ رہے ہیں ان کا استقبال، اور اس کے بعد مقامی کام کا مذاکرہ اور آئندہ مشورہ کب اور کہاں ہوگا. اور آخر میں ایک امور تھا کل ہند کا جو مشورہ گودرا میں 21، 22، 23 اگست کو، اس کی متعلق مشورہ تھا. کچھ باتوں کا وہ وہاں پر یہ سارے امور لکھائے گئے. اس کے بعد مولانا اسماعیل صاحب کی بات ہوئی. اس میں مولانا اسماعیل صاحب کی مذاکرے میں 2-3 باتیں ساتھیوں نے لکھی. اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ دعوت کی جو محنت ہے وہ نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے. اللہ کی نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے. اس کا جواب اللہ کو دینا ہے. نعمت کا بھی جواب دینا ہے، امانت کا بھی جواب دینا ہے.
اس پر مولانا نے کافی بہت ساری باتیں ماشاءاللہ رہبری کی۔ اب آپ حضرات سے درخواست کی کہ ہمارے امور مشورہ میں جیسے کارگزاری میں ہی اور شروع مجمع جوڑنے میں اس لائن کا مذاکرہ ہو چکا ہے کہ ہمارے اس وقت پوری دنیا میں ان تمام ہمارے کھنڈ کانٹیننٹ میں، چاہے امریکہ ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، چاہے ایشیا ہو، چاہے افریقہ ہو، چاہے یورپ ہو، ہر کانٹیننٹ کھنڈ میں ماشاءاللہ اجتماعات ہو رہے ہیں اور ہمارے حضرات پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم سب ان کے لیے دعا بھی کریں اجتماع کی کامیابی کے لیے، اور ہمارے بزرگوں کی صحت اور عمر کے لیے بھی خوب دعائیں کریں۔ اور یہ جو فکر پر ہم سب کو ڈال کر گئے اور جو نہج پر اور جو راستہ وہ ہمارے لیے رکھ کر گئے، میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے اور اپنے اوقات کو اپنے دین کے لیے فارغ کر لیں۔ ابھی حاجی فاروق صاحب نے گزشتہ سال جو نیرول میں مشورہ ہوا، اس میں انڈونیشیا کا واقعہ سنایا کہ انڈونیشیا کے اندر میں جکارٹا سے قریب ہے جاوا کر کے ایک علاقہ ہے۔ اس جاوا کر کے علاقے میں 1.25 لاکھ مسجدیں ہیں، صرف ایک علاقے میں 1.25 لاکھ جو ہے مسجدیں ہیں۔ اب حاجی فاروق صاحب نے کہا کہ یہ جو ہمارا مجمع مشورے میں آتا ہے، چاہے ملک میں آئے، صوبے میں آئے، چاہے تنفیذ میں آئے، کیا یہ مجمع ہمارا جو ہے چھٹا ہوا مجمع ہے، یہ منتخب مجمع ہے، نچوڑ ہے یہ ہمارے شہر کا، اور اس مجمع پر دار و مدار ہے نیند، اس مجمع پر دار و مدار ہے ہماری ہر مسجد کے کام کا، اور اس کام کے ذریعے سے دین کی زندگیوں میں آنے کا، اور اس کے ذریعے سے امت کی جان اور مال کے محفوظ ہونے کا، کہ یہ جان اور مال ضائع نہ ہو جائے، کہیں غفلت میں اور جلد بازی اور کہا کہ خواہشات میں یہ جان اور مال اور صلاحیت جو ہے وہ خواہشات اور گناہوں میں نہ لگ جائے، بلکہ امت کا پورا جان مال صحیح لگے اور ایک ایک فرد کا لگے۔ اس پورے مجمع کا اتنی بڑی اصلاح اور اتنی بڑی تربیت کا انتظام اللہ نے جو کیا ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ ذریعہ بتا دے۔ وہ یہ جوڑ اور یہ تنفیذ میں آیا اور مجمع پورے شہر ضلع کا نچوڑ ہے، اس پر نربھر ہے، دار و مدار ہے، یہ بنیاد ہے اپنی مسجدوں کا۔ اگر یہ اپنے آپ کو نمونہ بنائے، یہ اپنے آپ کو نمونہ بنائے قربانی اور عمل میں، کہ قربانی میں بھی نمونہ ہو اور عمل میں بھی نمونہ ہو، جہاں حضور کی دین کی محنت مثالی محنت تھی، اور رات کی عبادت و دعا اور آپ کا اللہ سے مانگنا وہ بھی مثالی تھا، جہاں آپ دن میں، قربانی میں، فکروں میں، امت کے درد اور غم میں جہاں آپ نمونہ ہیں پوری امت کے لیے اور اس وقت کے موجودہ صحابہ کے لیے، وہاں آپ کی رات کی عبادتیں، آپ کے اخلاق، آپ کا بردباری، آپ کا احسان، آپ کے اخلاق نمونہ تھے سارے عالم کے۔ اور یہی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے نمونہ بنا کر، تاکہ لوگوں کو اتباع کرنا آسان ہو جائے، اور اسی کا یہ اثر تھا کہ لوگ آتے تھے اللہ کے نبی کے گھر پر اور پوچھتے تھے آپ رات کیسے گزارتے ہیں، آپ دن کیسے گزارتے ہیں، تو وہ جذبہ تھا اور وہ جذبہ بنایا گیا تھا، عملہ اور مجمع ایسا تیار کیا تھا جس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہمارا کام آدم سازی کا ہے، ساتھی بناؤ، مجمع تیار کرو، عملہ تیار کرو، کہ یہ مجمع وہ مجمع ہو جس کو شروع میں بھی سنایا موقع پر پٹری پر، کہ 1957 میں جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے گڑھ کے اجتماع کے لیے جب پہنچے ہیں، اور رائے گڑھ میں جب آپ کا اجتماع کا ایک مجلس کے موقع پر قرآنوں کو جوڑا ہے، تو اس وقت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجمع میں جب قربانی کی بات کی ہے اور ترغیب دی ہے مجمع کو،
اور آپ کی ترغیب دینا میرے بھائی دوستوں بزرگوں صرف ترغیب نہیں تھی، وہ ترغیب عمل کے ساتھ تھی۔ آپ خود اسی قربانی کے ساتھ چل رہے تھے کہ ساتھی کہتے تھے کہ ہم دیکھتے تھے مولانا کو، ہم چل رہے اور وہ دوڑ رہے، اس آپ کو کوئی جلدی ہے کسی کام کی؟ آپ کو اللہ نے بہت چھوٹی عمر میں ذمہ داری دی عمارت کی اور ذمہ دار بنایا پورے عالم کا، مگر میرے بھائی دوستوں بزرگ آپ کی قربانی ایسی تھی کہ آپ کو 6 مہینے ہو جاتے تھے ایک دیوار گزر کر اپنے بچوں کے پاس اور بیوی کے پاس جانے۔ ایک موقع پر گھر میں خوشی کا ماحول دیکھا، پوچھا امی سے بیوی سے یہ کیا بات ہے، کیوں خوش ہیں، کیا بات ہو گئی گھر میں؟ تو کہا بیٹا پتا بھی ہے آپ کتنے وقت کے بعد گھر پر آئے، کہ اتنا وقت نہیں مل رہا ہے کہ گھر والوں کے پاس جائیں۔ اتنی مشغولی ہے کہ اہلیہ بیمار ہے، چارپائی پر ایسی پڑی ہوئی ہے کہ نظر نہیں آتی، اتنی دبلی پتلی کمزور ہے۔ اور مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی اہلیہ کے ساتھ پہنچے ہیں، چند دن کا قیام ہے، ان کی اہلیہ نے موقع دیکھ کر بلایا اور کہا کہ حضرت سے کہیں کہ اپنی بیوی کا بھی خیال کریں، اس کو اس وقت مولانا کی ضرورت ہے۔ جب یہ بات پہنچائی گئی اور ان سے کہا گیا تو کہ ضرور میں تیار ہوں، میری اہلیہ سے پوچھ لیں، اگر وہ کہیں تو میں آ جاتا ہوں۔ جب ان سے کہا گیا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی، ان سے پوچھا گیا کہ کیا کریں، آپ کی یہ طبیعت ہے، کمزوری ہے، معذوری ہے، تو حضرت سے کہیں کہ وہ آپ کے پاس آ جائے اپنے وقت سے فارغ ہو کر۔ تو کہا کہ جس فکروں میں، جس ذمہ داری میں، جس محنت پہ وہ لگے ہیں ان کو یکسوئی کے ساتھ رہنے دے، میرا اللہ ساتھ میں ہے۔ کہ ترغیب جو ہے عمل کے ساتھ جب ہوتی ہے، ترغیب جب قربانیوں کے ساتھ دی جاتی ہے تو میرے بھائی دوستوں بزرگ اثر ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس سال رائے گڑھ کے مجمع میں یہ تشکیل کی کہ بھئی اس مجمع میں کون نیت کرتا ہے موت پر بیعت کرنے کی، آج سے لے کر موت تک ہم اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، جب تقاضا آئے گا، جب جہاں کا تقاضا آئے گا، جیسا تقاضا آئے گا ہم تیار ہیں، یہیں رہنا ہے، یہیں رہنا ہے، کہیں نہیں جائیں گے، اپنے اور تقاضے بعد میں پورے کریں۔ اس پر ترغیب دی، تیار کیا، تو اس مجمع میں 17 یا 18 ساتھی کھڑے ہوئے، جس میں سب سے پہلے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، پھر اس کے بعد وہ 17-18 کا مجمع کھڑا ہوا، بیعت ہوئی کہ موت تک کی بیعت کریں کہ اب انشاءاللہ موت تک اپنے آپ کو فارغ کریں گے، یہیں رہیں گے، ہر تقاضا پورا کریں گے۔ اسی مجلس میں میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا، آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، حضرت نے روک دیا، نہیں، کوئی کسی کو اشارہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کے کہنے پر کھڑا نہیں ہوگا، اپنی ذات سے خوشی سے کون کھڑا ہوگا وہ نام لکھا جائے گا۔ وہ 18 کھڑے ہو گئے، اس پر بیعت ہو گئی، اپنے آپ کو چلانا شروع کیا۔ ایک وقت آیا رائے گڑھ میں، جیسے جہاں ہوا بنگلے والی مسجد، ایک وقت رائے گڑھ میں ایک وقت آیا کہ وہاں کھانے کا انتظام کا، ملکی حالات ایسے تھے کہ سارے مسائل چل رہے تھے، تو اس وقت رائے گڑھ کے اندر ایسے حالات کے واقع سے تھے، تو حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور بلا کے وہ کہا کہ دیکھو اب انتظام کا کوئی میرے پاس شکل نہیں ہے، نہ مجمع کا ہے، آپ اپنی سہولت اور اپنی کوئی رعایت کے لیے کوئی کام میں، کوئی ضرورت میں، کوئی مکان میں، کوئی گھر جانا چاہے تو بالکل ہی جاتے، آپ جا سکتے ہیں۔ تو جب یہ کہا تو وہ ساتھی جنہوں نے ماشاءاللہ بیعت کی تھی موت پر، اور جنہوں نے طے کیا تھا آپ جمیں گے موت تک ہر حال میں اپنے آپ کو قربانی پر، تو وہ مجمع کے ساتھیوں نے وہ کہا کہ حاجی صاحب جب کھانے میں ساتھ دیا ہے تو فاقے میں بھی ساتھ دیں، نہیں جائیں گے، نہیں رہیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ مجمع کو جب تیار کیا ہے اور یہ مجمع جب اپنے آپ کو قربانی پر ڈال کر اپنے آپ کو جب جمایا ہے،
اللہ نے میرے بھائی دوست بزرگ کو کتنا بڑا کام اس ملک سے اور اس مجمع سے اللہ لے رہے ہیں۔ ابھی جو ساتھی ہمارے تشاد جا کر آئے، تشاد پورا عربی ملک ہے، عربی بولنے والے لوگ، پورے اجتماع کے تمام تینوں دن کی مجلس کا ترجمہ جو کر رہا ہے وہ مقامی ساتھی کر رہا ہے۔ کون ہے؟ کہ یہ رائے گڑھ سے فارغ ہے، اچھی اردو بولتے ہیں، اچھی اردو کا ترجمہ کرتے ہیں عربی میں۔ یہ تیار ہو رہا ہے، مجمع تیار ہو رہا ہے۔ ہمارے ایوب صاحب احمد آباد کے ابھی بھی حیات ہے، احمد آباد میں ہے، ترکی میں 3 مہینے لگا کر واپس آئے، ویزے کے لیے 1 مہینہ رہ گئے۔ ان کا مشورہ ہوا کہ 1 مہینے کہاں رہے، انہوں نے اپنا پاسپورٹ احمد آباد کے ریلوے اسٹیشن پر بچوں کو بلا کر دے دیا کہ اب تو کہیں جانا نہیں ہے، میرا پاسپورٹ رکھ لو، میں 1 مہینہ دلی لگاؤں گا۔ جب دلی پہنچے، حضرت جی کے پاس مشورے میں بیٹھے، مولانا عمر صاحب بیٹھے، بھائی کا مشورہ کرو، 1 مہینے کہاں لگا ہوئے، کہ ان کو رائے گڑھ بھیجو۔ اور مشورہ یہ ہوا کہ رائے گڑھ اس لیے بھیجو، یہ ترکی جا کر آئے ہیں، ان کو ترکی زبان سکھانی ہے تاکہ آئندہ جماعتوں کی رہبری ہو، اس لیے ان کو مرکز بھیجو رائے گڑھ میں۔ 1 مہینے کا مشورہ ہوا، رائے گڑھ گئے۔ وہاں جب مشورے میں بات رکھی، حاجی صاحب نے پوچھا کیوں آئے ہیں، تو کہا ترکی زبان سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ مشورے میں طے ہوا، حاجی صاحب نے کہا یہاں لوگ ایمان بنانے آتے ہیں، تو ترکی سیکھنا ہے، یہ مزاق کیوں کی؟ مگر میرے بھائی دوستوں کو ایسے صحبے اور ایسی زبانیں اور اس قسم کا نظام اللہ نے پورے دنیا میں اپنے دین پہنچانے کا ایک ایسا انتظام اللہ نے کر دیا میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اور اس کے پیچھے وہی قربانی ہے کہ جن قربانی کی برکت سے میرے بھائی دوستوں بزرگوں اتنی بڑی خیر دنیا میں وجود میں آ رہی ہے۔ یہ مجمع کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، یہ مجمع وہ مجمع ہے جس کے ماشاءاللہ کئی مرتبہ 4 مہینے لگے ہیں، قواعد میں ہیں، جو ماشاءاللہ اس قواعد میں ہے کہ ان کے متعلق اگر مشورہ ہو جائے، ان کے متعلق اگر مشورے میں طے ہو جائے تو یہ بیرون کا تقاضا پورا کر سکتے ہیں۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب نے ابھی آنند میں بھی بار بار دہرایا بات کو کہ ہمارا سفر شوق کا نہیں ہے۔ مولانا نے ابھی یہ بات سنائی ایک بیان میں کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو لوگوں کو ہم باہر بیچتے ہیں، یہاں سے وقت لگوا کر اس لیے بیچتے ہیں تاکہ وہ یہاں سے دین کی بات لے کر وہاں پہنچے، نہ کہ ان کی بات سن کر یہاں پر آ جائے۔ اور پھر جو جملہ مولانا یوسف صاحب کا تھا، ہم تو اپنی دنیا پر تھوکتے ہیں اور وہاں جا کر اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، کہ ہم ان کے معاشرے سے گلے نہیں لگیں گے، ان کی مال کی اور اسباب کی چیزوں کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوں گے کہ وہاں بچے بہت اچھے کماتے ہیں، اسٹوڈنٹ یہاں سے جاتے ہیں تو ان کو بہت اچھی سیلری ملتی ہے، وہ اثر لینے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم اس لیے وہاں جا رہے ہیں تاکہ وہاں کے انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں اور چیزوں اور اسباب کے مقابلے میں اعمال کا یقین پیدا کرائیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں اس وقت پورے دنیا کے تقاضے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے، یہ پہلا سال ہے ہمارے سورت کا، ہمارے ان ساتھیوں کی اور مجمع کی قربانی ہے اور ان کی محنت اور دعا کی برکت ہے۔ ابھی تک ہمارے شہر میں ان 7 مہینے میں 14 جماعتیں ماشاءاللہ بیرون کی ہو گئی، جس میں 2 جماعتیں کارگزاری سنا چکی ہیں، 3 جماعت اس وقت چل رہی ہے، اور 9 جماعتیں ہماری کاروائی اور نئی پیش ہوئی۔ 1 جماعت چھوڑ کر باقی اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ ہر جماعت ہلکے سے بنی اور ہلکے کی جماعت مکمل تیار ہو کر پیش ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ کا فضل ہے، ہر حلقے میں استعداد ہے اور ہر حلقے میں ایسے ساتھی ہیں۔ اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، دیکھو کرنے کے کام کرو گے، اللہ نہ کرنے کے کاموں سے بچا لیں گے، لگنے کی جگہ لگو گے، اللہ نہ لگنے کی جگہ سے بچا لیں گے۔ جب قواعد میں ہیں صلاحیت اور اللہ نے استعداد دی ہے اور آگے تقاضا ہے، اگر یہ مجمع انفرادی طور پر جو قواعد میں ہے، آپ کا چاہے ابھی اپنی مسجد اور حلقے میں کوئی مشورہ نہیں ہوا، مشورہ کرنا باقی، مگر اس مجمع میں جن ساتھیوں کا قواعد میں ہے
3 سال سے اوپر ہو گئے ہیں یا پہلا سفر ہوگا، ایسے ساتھی اس مجمع میں جو ہے ان سے درخواست، ایک تو یہ کام کرنا ہے، ان سے درخواست ہے کہ ابھی تو ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ میں قواعد پہ ہوں، میں اپنی نیت کرتا ہوں، مشورہ اور تفقد آگے انشاءاللہ کریں۔ یہ مجمع میں ایسے ساتھی انفرادی میں ارادہ پہلے کرتے انشاءاللہ، عربی کرتے انشاءاللہ۔ جن ساتھیوں کے 2 مرتبہ سے زیادہ 4 مہینے لگے ہیں، 3 سال کا چلہ لگا ہے، ہر مہینے کے 3 دن لگ رہے ہیں، 30 سال سے زیادہ کی عمر ہے، یہ ساتھی اس مجمع میں ایسے کتنے ذرا کھڑے ہو جائیں اس نیت کے ساتھ کہ جو ہمارا مشورہ ہو، ان کی بیعت تو موت پر تھی، ہم ابھی نقل اس تقاضے پر تیار ہو جائیں کہ میں انشاءاللہ تیار، اور کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ کریں جو قواعد میں ہیں، ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جائیں۔ یہ مجمع میں تو بہت سا مجمع ایسا ہے، وہ کریں ہمت، جو قواعد میں ہیں اس کا مشورہ بھی ہوگا، میں نے کہا تفقد بھی ہوگا۔ آپ ابھی اس کے متعلق کوئی سوچیں، ابھی تو اتنا سوچ لیں کہ مجھے 3 سال ہو گئے یا میں قواعد میں آیا ہوں، پہلا سفر ہے، اب کھڑے ہو کر اپنا پہلے نام کا اظہار کریں، جانا کب جانا ہے اور کیا مشورہ ہوگا وہ تو آگے کی چیز ہے، ابھی قواعد والے جتنے ہیں وہ ذرا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ یہ دیکھو میں نے پہلے کہا مولانا اسماعیل صاحب کی بات، کام جہاں نعمت ہے وہاں امانت ہے، اللہ کو جواب دینا۔ آپ قواعد میں آپ بالکل ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پھر آگے کا نظام اللہ کریں گے انشاءاللہ، اور کھڑے ہو جائیں، کر ہمت۔ ہلکے والے اپنے ساتھیوں کو دیکھ لیں، کر ہمت انشاءاللہ، کر ہمت انشاءاللہ، اللہ بہت آسان کریں گے۔ ہمارے مولانا یونس صاحب مثال دیتے تھے، وقت ہو جائے تو عمل کر لینا چاہیے، نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ پڑھ لینی چاہیے۔ وہ تھوڑی اور نیچے آتے تھے، دیسی مثال دیکھیں، اگر استنجا لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ روکنا چاہیے، اگر روکو گے تو خراب ہو جائیں گے کپڑے، وقت ہو گیا فارغ ہو جاؤ، نہیں فارغ ہوں گے تو کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ وہ دیسی سیدھی سادھی مثال دیتے تھے، بھائی ہر جانے والا وقت ہو جائے قواعد میں ہے تو نیت کر، رکے نہیں، اور کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارے بھی اس مجمع میں قواعد والے تو بہت ہیں، وہ کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ۔ پچھلا کچھ مشورہ ہوا ہوگا، ہاں ہو کے پھر کچھ رک گیا ہوں گے، یا کچھ اور تقاضا ہمارے متعلق سوچا ہوگا، کوئی حرج نہیں۔ ابھی تو اس امور کے بارے میں کہ ہم اگر قواعد میں ہیں تو کھڑے ہو جائیں، اور ماشاءاللہ۔ تو یہ کہاں جا رہے ہیں؟ جلدی جلدی فارغ ہو کر ذرا اپنے آپ کو تھوڑا جمانے میں، اس کو بھی جماتے ہو تو اچھا ہے جی۔ اور کون ارادہ کرتا ہے؟ اور کون ارادہ کرتے ہیں؟ اچھا یہ ساتھی کہاں جاتے؟ بھیجنے کو باہر بھیج دیں، عرفان بھائی۔ بھئی ہمارے جو ساتھی کھڑے ہیں وہ باہر سہن میں پہنچے، عرفان بھائی کے پاس، جعفر بھائی وہاں بیٹھے ہیں، ان کے پاس پہنچے، میں جلدی سے پہنچ جائیں۔ تھوڑا قریب آ جائیں، آ جائیں، ماشاءاللہ آ جائیں، قریب آ جائیں۔ یہ بیرون میں جنہوں نے کھڑے ہو کر ارادہ کیا وہ ساتھی تو جائیں، باقی ساتھی ہے ہی بیٹھے، ماشاءاللہ، اور قریب آ جائیں۔
देखो ये बीच में जगह हो गई। अब्दुल सत्तार भाई आपके साथी को लेकर आ गया। अभी सुबह में हमने इरादा किया है कि हम कब तक बैठेंगे, दुआ तक बैठेंगे और आखिर तक जमेंगे। भाई बात याद है? भाई याद है? करेंगे ना ऐसा इंशाल्लाह। हमारे उमर जी में तो कहते थे कि उठ कर जाए तो उसके पाँव पकड़। क्यों ऐसा करते हैं? उसकी खुशामद तो मजलिस के आदाब में कि बैठे, आखिर तक बैठे, जम कर बैठे, जो बात सुन रहे हैं, जिन बातों का तकाजा आ रहा है उस पर सब मिलकर फिक्र करें, न कि भाई कुछ छोटा सा तकाजा आया बाहर चले गए। हमारे बाज़ माशाल्लाह ऐसे शौक वाले हैं, जज्बे वाले हैं और नियत करके जाते हैं। तो हज में देखा आप हजरात ने उम्रे के मौके पर, अब तो माशाल्लाह वो बैतुल्लाह का जो तवाफ की जगह है और मताब जो है, फिर उसके आगे जो नमाज की और सहर की और उसके बाहर की जगह बढ़ती जा रही है, तो इस्तिंजा टॉयलेट और दूर हो गए। अब जो माजूरीन हैं, जिनको आना जाना चलना ही बहुत तकलीफ है, तो ऐसे माशाल्लाह शौक रखने वाले, अमल वाले हैं जो जोहर की नमाज में आते हैं तैयार होकर और रात को इशा के बाद तवाफ करके वापस जाते हैं उसी वजह से। आना जाना नहीं, क्या सर में आए हैं, जोहर में आए हैं और रात को इशा की नमाज से, सारी इबादत से, तवाफ से फारिग होकर फिर घर गए, वहाँ तक यहाँ रुके हुए। बाज़े ऐसे माशाल्लाह हैं जो रात को आए, इशा में फारिग होकर और सुबह की नमाज में फारिग होकर फिर गए। एहतियात कर रहे हैं, कहते आपको ये अमल में लगना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि अपने आप को जमाने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुर्बान करनी है। आराम कुर्बान करना है, थोड़ा खाना कुर्बान करना है, थोड़ी प्यास कुर्बान, वो कर लेंगे, मगर अमल पूरा करें। हमारे एक साथी सुना रहे थे, हमारे सूरत के हैं, वहीं रहते हैं, वो सुना रहे कि अल्लाह का फजल है, मैं कारोबार में से फारिग होकर मगरिब में जब बैतुल्लाह आता हूँ और वहां आकर अपनी इबादत में लगकर रात को तवाफ कर 12 बजे घर जाता हूँ और मेरे रोजाना का मामूल है। मैंने तय कर लिया अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा है, इसकी सही शुक्राना और कदरदानी है कि रोजाना तवाफ करना फिर ही घर जाना है, जबकि वहाँ कारोबार करने गए, कारोबार करने गए, नहीं अमल करना है। शुक्रगुजारी ये है, कदरदानी है कि अमल पूरा करें, रोजाना करें। तो रोजाना कहते हैं कि मैं जब तक तवाफ पूरा नहीं कर लेता रात का, वहां तक घर नहीं जाता, जबकि सुबह नौकरी से, कारोबार से आए, घर आराम और खाने के लिए जाने का तकाजा है, मगर नहीं, जब तक तवाफ नहीं होगा वहां तक घर वापस नहीं। मेरे भाई दोस्तों, हमारे साथी जमना और जमने के साथ अपने आप को पूरा अमल करने की तरतीब पर आया, करेंगे में इंशाअल्लाह। अच्छा, इस मजमे में जो साथी हमारे कवायद में, जरा हाथ उठाइए, जो कवायद में 3 साल के अंदर वाले नहीं, जिनके 3 साल से ऊपर हो गए या पहला मौका है, ऐसे कितने हैं? जरा हाथ उठाइए। और आठ 10। अच्छा मैं एक बात और आप हजरात से दरख्वास्त है कि अभी इस वक्त जुलाई का महीना चल रहा है, करीब पूरा होने में है, अभी 5 महीने बाकी हैं, इस साल के 5 महीने बाकी हैं। हमारे साथी जो गोधरा मशवरे में गए थे, उन सब की तरफ से एक बात सोची गई मशवरे में कि हम अल्लाह करे ये बुनियाद इस तनफीज में डालें कि हमारा हर हल्का पूरे साल में एक जमात बैरून की बनती है। पूरा हल्के में 6 मस्जिद है, 8 मस्जिद है, 10 मस्जिद है, ज्यादा मस्जिद वालों का हल्का भी है। कई माशाल्लाह साथी हमारे पास अब तो हो गए 4-4 महीने वाले, बैरून वाले, कवायद वाले। तो हमारे हल्के में माशाल्लाह मस्जिदें भी हैं, मवाद और मजमा भी है, इस्तेदाद भी है, अल्लाह का फजल है।
تو اگر آج ہم یہ طے کر لیں سب مل کر ابھی سے لے کر ہمیشہ کے لیے کہ ہمارا ہر حال کا سال میں ایک جماعت کم سے کم، ماشاءاللہ ابھی 13 نمبر کی 2 جماعت جا رہی، ایک چلی گئی، ایک جماعت جا رہی، ایک جماعت برازیل پہنچ گئی، ایک جماعت چینی کی کارروائی میں، ایسے ماشاءاللہ ہمارے اور حلقے بھی ہیں، اس سے پہلے بھی 6 نمبر کی ایک جماعت گھانا جا کر آئی، دوسری جماعت کانگو کے لیے تیار ہو گئی۔ تو یہ مجمع کم سے کم اتنی نیت آج کر لیں کہ ہم کو پورے سال بھر میں ہم کو ایک جماعت 4 مہینے کی بیرون کی انشاءاللہ دے گی۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، نیت کرتے ہیں۔ اچھا آسان ہے، عربی آسان ہے۔ 8 مسجد کا حلقہ ہر جگہ، ابھی جو ساتھی نے سفر کیا کسی جگہ 300 400 500 ساتھی سے کم وقت لگایا مجمع کہیں نہیں۔ ہر حلقے والوں نے سنا ہے 400 ساتھی کا 4 مہینہ چلا لگا ہے، 500 کا لگا ہے، 200 کا لگا ہے، ہر جگہ ماشاءاللہ وقت لگایا ہوا مجمع ہے۔ ہمارے مولانا یونس صاحب بہت اچھی مثال، دیسی مثال دیتے تھے کہ موڑی کو استعمال کرو گے تو کام میں آئے گی ورنہ کھوا جائے گی، اور چھری کو استعمال نہیں کرو گے تو کاٹ لگ جائے گی۔ ہمارا مجمع کا جان اور مال ہمارے پاس امانت ہے، اگر ہم نے ان کا استعمال اللہ کے دین کے تقاضوں پر نہیں کیا ہے تو ان کا استعمال کہیں اور ہونے والا ہے، اور وہ مجبوراً ہوگا اور بہت ناگواری کے ساتھ ہوگا۔ اللہ عافیت کا معاملہ کرے اور ہر ایک کی جان مال کی اللہ حفاظت فرمائے، صحیح جگہ لگنے کی توفیق دے۔ ذریعہ ہم ہیں۔ یہ مجمع جب تک ان کچھ بنیاد پر نہیں آتا ہے وہاں تک میرے بھائی دوستوں امت کا جان مال کا استعمال کیسے صحیح ہوگا؟ تو ہمیں تقاضوں کو لے کر اپنی مسجد میں محنت کی شکلیں بنانی پڑے گی تو محفوظ ہوگا جان مال۔ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بیرون میں لیں گے، کچھ ایسے ہیں جن کو 4 مہینے میں لیں گے، کچھ ایسے ہیں جن کو مستورات کے ساتھ لیں گے، تو یہ امت کا مال اس راستے سے محفوظ ہو جائے گا، ورنہ کھلا چھوڑ دیا اور ان کی ترتیب نہیں بنی تو کرنے کے۔ مولانا احمد ڈار صاحب نے مثال دی، ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، میں ایئرپورٹ میں بیٹھ کر، سامنے سے کوئی آئے گا تو سلام بھی نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ پہلے سے عمل میں ہے، وہ پہلے سے عمل میں ہے۔ اب آمنے والا اتنی اچھی نیت ہے کہ مجھے سلام کرنا ہے، مگر چونکہ پہلے سے عمل میں ہے تو وہ کوئی اور عمل میں لگے گا۔ بولو، وہ قرآن میں ہے، تلاوت میں ہے، وہ کوئی اور عمل میں، بد نظری میں، غیبت میں، برائیوں میں، پہلے سے عمل میں ہے۔ اگر ہم اپنے مجمع کو عمل میں لگا دیں گے تو یہ عمل میں لگ جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے، اور اگر کھلا چھوڑ دیا تو وہ کہیں نہ کہیں لگیں گے، کہیں نہ کہیں لگیں گے، ان کا جان مال کہیں نہ کہیں لگ ہی جائے گا، ان کا وقت کہیں نہ کہیں لگ ہی جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ابھی ہمارے جو ساتھی کام کر کے وقت لگا کر آئے برازیل اور گیانا میں، انہوں نے کہا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمارے ساتھیوں نے ہم کو دھکا مار کے نکالا۔ یہ جملہ تھا ان کا، اللہ کا فضل ہے، ساتھی نے ہم کو دھکا مار کے نکالا، ہمارا تو وقت لگ گیا، اب جو تقاضا ہو آئندہ ہم تیار۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ مجمع نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم کو ہر سال، پورے سال میں اپنے حلقے سے مل کر ایک جماعت کم سے کم بیرون کی انشاءاللہ دیں گے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب یہ ہمارے پاس 5-10 منٹ کے لیے ایک موقع دیتے ہیں، یہ پوری مسجد والے حلقے والے مل کر وہیں بیٹھے یہ نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ابھی 5 مہینے باقی ہیں، ہمارے پورے حلقے سے اس وقت کوئی جماعت نہیں گئی ہے، یا جماعت گئی ہے اور استعداد ہے تو ہم اپنے حلقے میں 5 10 15 20 ایسے قوائف والے ہیں، جا کر ان پر محنت کر کے انشاءاللہ جماعت بنائیں گے، وہ ہمارا مہینہ طے کریں۔ آپ کو تھوڑی مختصر سی بات اور سنا دیں کارگزاری کے لائن سے، یہ جو 2 جماعت پیش ہوئی ہے، اس کے بعد ایک جماعت ہماری حلقہ نمبر 20 کی ماشاءاللہ تیار ہو رہی ہے، ایک جماعت حلقہ نمبر 3 کی تیار ہو رہی ہے، ایک جماعت حلقہ نمبر 21 کی تیار ہو رہی ہے، اور بلیشور والوں اور لاجپور والوں سے بھی تقاضا کیا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور حلقہ ہے جو رہ گئے، وہ بھی اور باقی حلقے والے بھی، ذرا 5 منٹ کے لیے مختصر یہیں بیٹھے اٹھ کر کہیں جانا نہیں، بیٹھ کر آپ نیت کر لیں کہ یہ نام ہمارے پاس ہے،
ہم انشاءاللہ ایک جماعت بنا کر دیں گے. یہ پرچے میں لکھ کر جلدی سے آگے بھیجیں. اب جلدی سے 1-2 منٹ کے لیے بیٹھ جانا نہیں ہے کہیں. جہاں بیٹھے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر جلدی سے ایک مشورہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے حلقے سے ان 5 مہینے کے درمیان میں جماعت بنائیں گے. جی جلدی سے کریں.